سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ دوسرا پارہ اور تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ شروع ہے۔ اس کے اندر گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ نے عورت کے اولیاء کو ایک بات سمجھائی کہ اگر کوئی عورت کسی عورت کو طلاق ہو جائے، طلاق رجعی ہو جائیں، عدت پوری ہو جائیں، وہ پہلے خاوند کے پاس لوٹنا چاہتی ہیں تو اسے نہ روکو، یا مکمل طلاق یافتہ ہو جائیں اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اسے نہ روکیں، اسے نکاح کرنے دے اور اپنی زندگی گزارنے دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ عورت کو طلاق ہو جائیں تو وہ پوری زندگی بیٹھی رہتی ہیں کہ بھائی نہیں، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ یا کوئی عورت کسی عورت کو طلاق ہو جائیں، یا کوئی اس کا خاوند فوت ہو جائیں، کوئی بیوہ وہ آگے شادی کرے، نکاح کرے، پوری زندگی باتیں کرتے رہتے ہیں اس نے تو آگے دوسرا نکاح کیا ہے، یہ کوئی حرام ہے؟ اس نے اچھا کیا نا۔ بیواؤں کی حالت آپ دیکھ لیں، ان پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ اسی عورت کو پتہ ہوتا ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے یا کوئی طلاق یافتہ عورت ہو، تو انہیں سمجھایا کہ یہ نہ کرو، اسے روکو نہیں اس بات سے۔ اگر وہ پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہیں، طلاق رجعی کے پاس لوٹنا چاہتی ہیں، اور یا اگر وہ مکمل طلاق ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو آپ اسے نہ روکیں۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورت کو طلاق ہو جائے، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم انہیں روکو نہیں، انہیں روکو نہیں اس بات سے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں کے پاس، دوبارہ آ جائیں، وہ دوبارہ جانا چاہے یا اگلے نکاح کرنا چاہے۔ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر یہ دونوں میاں بیوی آپس میں رضامند ہو اس بات سے کہ ہم ایک دوسرے کو رضامندی سے لے لیتے ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، ذالک یوعظ بہ من کان منکم، اور ذالک یوعظ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم، ان کو تم میں سے، یؤمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ذالکم ازکیٰ لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اس میں ازکیٰ لکم پاکیزگی ہے، وَأَطْہَرُ، اور اسی میں تمہارے لیے طہارت پہ نہائے، یہی تو پاکیزگی ہے تمہارے لیے۔ اسلامی قوانین، یہ معاشرہ ٹھیک کرتا ہے، قرآن، ٹھیک ہے، یہی کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے کامرانی ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب آگے والوالدات یرضعن اولادہن، اب اولاد کو دودھ پلانے والی بات، یہ 12واں قانون ذکر کیا ہے۔ 18 قوانین میں سے یہ کون سا قانون ہے؟ یہ 12واں قانون کا ذکر فرمایا کہ اب بیچ میں بچوں کا کیا ہوگا؟ عورت کو تو طلاق مل جاتی ہے، خاوند تو طلاق دے دیتا ہے جوش میں آ کر، ٹھیک ہے، عورت بھی غصے میں آ کر طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے، لیکن بچے بیچ میں رل جاتے ہیں، تو اب بچوں کو دودھ پلانے کی بات ہے کہ انہیں دودھ پلایا جائے۔ اب قرآن کہتا ہے
والوالدات یرضعن اولادہن، اور والدائیں یعنی یرضعن اولادہن وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال، وہ 2 سال بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ کا یہ مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں بھئی 2 سال ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، یہ 2 سال نہیں ہے بلکہ 2.5 سال کی مدت ہے۔ 2 سال نہیں کیا، 2.5 سال دودھ پلائے گی۔ اور صاحبین کی دلیل یہ آیت ہے حولین کاملین، لیکن امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ مکمل عدت کو ذکر کیا ہے، کامل مدت کو ذکر کیا ہے، یعنی جو مشہور ہوتا ہے بندے کی مثال کے طور پہ، کسی بندے کی عمر 60 سال ہو، 61 سال اور 7 مہینے 4 دن ہو، آپ اس سے پوچھ لیں بھائی آپ کی کتنی عمر ہے، وہ کہے گا 60 سال ہو گئے۔ اب یہ ساتھ نہیں پتا کہ 60 سال 1 سال اور 61 سال پھر 7 مہینے 4 دن، ٹھیک ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حولین کاملین، لیکن جو آدھا سال ہے آگے 6 مہینے اس کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور وہ کون سی جگہ میں؟ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ احقاف میں 26واں پارہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ والدات یعنی مائیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اپنے والدین سے احسان کا، اچھے سلوک کی وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ، اس لیے کی ہے کہ اس کی ماں اسے اٹھاتی ہیں، اس کی ماں اسے اٹھاتی ہیں پیٹ میں، کرہن مشکل میں، تکلیف میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسے جنم دیتی ہیں بڑے تکلیف میں، اسے بدلے میں احسان نہیں کرے گا، اچھائی نہیں کرے گا۔ ہم نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ والدین سے احسان کریں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ، اور اسے گود میں لے گی۔ یہاں پر حمل کا معنی گود میں لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیدائش تو ہو گئی، اس کا تذکرہ تو ہو گیا، اور اس پہ دلیل بھی قرآنی سے موجود ہے۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 27 میں فَأَتَتْ، جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کے آ رہی تھی، فَأَتَتْ بِهِ، جب اپنے قوم والوں کے قریب آئی، تَحْمِلُهُ، اپنے بچے کو اٹھا کے آ رہی ہے، تو حمل کا معنی گود میں اٹھانا بھی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم اس معنی پہ تائید ہے قرآن سورہ مریم میں۔ تو وہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ، اور اسے گود میں لینا، وَفِصَالُهُ، سے دودھ پلانے کی مدت 30 شَهْرًا، 30 مہینے ہیں۔ اب 30 مہینے کتنے بنتے؟ 24 مہینے کتنے ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے نا، اور 7 6 مہینے تو 2.5 سال بنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن سے یہ دلیل ہے کہ 2.5 سال ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے عرب میں بھی یہ ہوتا کہ مثال کے طور کسی سے پوچھ لیتے تو وہ اس عدد کو ذکر کرتے جو زیادہ مشہور تھے، ابھی آگے 3 دن 4 دن 5 دن یہ ساتھ جوڑ دیتے تھے، اور کبھی کبھی پورا بھی ذکر کرتے، بھائی میری پیدائش ہے 3/3/1997 میں، اس کے حساب سے میرے اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، 2 سال ہیں۔ تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن ارادہ، لمن اس کے لیے ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ کہ پورا کرے رضاعت کی مدت کو، جو اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بھئی رضاعت کی مدت کو کیا کرے، پورا کرے، پورا دودھ پلائے، کیونکہ یہ والدہ کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں نا قرآن معاشرہ ٹھیک کرتا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسائل سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا اللہ نے۔ اب بیوی کام نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے، وہ پیسہ کما نہیں سکتی، کمائے گا خاوند لا کے اسے کپڑا پہنائے گا، اس کو کپڑے لا کر دے گا، اسے کھانا دے گا، اس کے لیے رزق کا بندوبست کرے گا، ٹھیک ہے، وہ بیوی کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا خاوند ہوگا جو بیوی کے پیسے کما کر جو ہے نا اسے کھائے گا؟ تو بیوی کا کام کیا ہے؟ گھر کے اندر بیٹھنا اور گھر کے معاملات سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا مدارس میں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے کہا یہ میرا پدری علمی ہے، سنا ہے کسی سے؟ بلکہ کہتے ہیں یہ مادری علمی ہے، اس لیے کہ ماں تربیت کرتی ہے، اور مدارس میں بھی تربیت۔ ہمارے کو صوفی کو اس دن میں نے سنا، کہتے ہیں میرے سامنے کہہ رہا تھا، کہتے ہیں مدارس میں علم سکھائی جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ مدارس مادری علمی اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تربیت سکھائی جاتی ہے، قرآن اور سنت سے بڑھ کر تربیت کیا ہوگی؟ تو مادری علمی۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی پشتو میری مادری زبان ہے۔ ہماری مادری زبان کیا ہے؟ پشتو ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے میرا پدری زبان پشتو ہے؟ ہاں، یہ مادری زبان اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں اسے زبان سکھائے گی، اسے باتیں سکھائے گی، اور ماں اس کی تربیت کرے گی اور دودھ پلائے گی۔ دودھ اللہ نے ماں کے اندر پیدا کیا ہے، باپ کے اندر نہیں، اس لیے باپ کو ماں کے محتاج کر دیا، اس بچے کی ماں کا محتاج کیا، بیوی کا محتاج کیا اس معاملے میں، اور کپڑے پہنانے، لا کر دینے، روٹی کمانے، پیسہ کمانے، اس کے روٹی کھلانے، رزق کھلانے، اس میں اللہ نے بیوی کو خاوند کا محتاج کر دیا، دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ یہ قرآن معاشرہ ٹھیک کرتا ہے۔ جب ایک ہی بندے کے محتاج ہوں، خاوند اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتا رہے، بیوی اپنے آپ کو سمجھتی رہے، تو پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاع، ان کے لیے جو ارادہ کرے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کریں، وعلی المولود لہ رزقہن، اور والد پر اس بچے کے رزقہن، ان کو رزق دینا ہے، اپنی بیویوں کو کیا کھانا دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی خاوند کا کام ہے، یہ اندر بٹھانے دو، یہ اندر بیٹھا ہوئے سے، یہ اندر اچھی لگتی ہے۔ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، عورت سطر کو کہا جاتا ہے، اور خزانے کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ آپ خزانے کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، اللہ تو اسے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور ان کا کپڑا دینا بالمعروف، دستور کے موافق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف، اور نہیں مکلف بناتا اللہ کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ، نہیں تکلیف دیتے ہیں والدہ کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ ایک یہ معنی، اور ایک معنی دوسرا بھی ہے کہ اپنے بچے کو اپنے آپس کی ٹینشن کا سبب نہ بناؤ۔ جب والدہ کو غصہ آ جائے اور والد کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہے بچے کی، یعنی خاوند کو، بچے پہ شروع ہو جاتی ہے ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ، غصہ نکالتی ہے۔ اور جب والد کو غصہ آ جائے اور بیوی کو کچھ کہہ نہ سکے، پھر بچے کی جو حشر بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو ان چیزوں کے سبب نہ بناؤ، اس بیچاروں کو کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپس کے معاملات ٹھیک کر دو۔ تو دو معنی ہیں اس کے، وعلی الوارث مثل ذالک، اور بچے کے وارث پر بھی بالکل یہی کام کرنے۔ اگر والد مثال فوت ہو جائے، بچہ یتیم ہو جائے، تو وارث چاہے وہ چچا ہے یا جو بھی ہے، اس پہ بھی وہ بھی یہی کام کرے گا، اسی طرح کرے گا، بچے کی تربیت کرے گا، اسے پڑھائے گا، لکھائے گا، اسے سمجھائے گا، اسے زبان سکھائے گا، اسے والدین کا ادب سکھائے گا، دین کے بارے میں بتائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور اگر یہ دونوں ارادہ کریں فصالاً کے دودھ چھڑاتے ہیں، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، دونوں کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، مشورے سے، باہمی مشورہ کر جائیں کہ دودھ چھڑا لیتے ہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی رضائی مائیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بچوں کو ان کے حوالے کیا جاتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ماں حلیمہ سعدیہ لے کے گئیں اپنے گھر۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، دسنی حلیمہ سعدیہ کہ تو لے آئیے سونا لال، اکھیاں ماں زاغل بسر
واللیل دی گنگرے وال لکدا پھردا چند اسمانی چلدا پھردا چند اسمانی ویگ کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سعدیہ کی تلے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کی تلے آئیے سونا لال. تو ماں حلیمہ بھی لے کر گئی تھی، انشاءاللہ پورا کبھی سناؤں گا آپ کو. تو فرمایا اگر دونوں آپس میں یہ مشورہ کر جائیں کہ دودھ چھڑا لیتے ہیں تو چھڑا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر ارادہ کریں کہ دائیں مما کو بلا کے دودھ پلائیں اپنی اولاد کو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے. اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ، جب تم انہیں حوالے کرو، ان کے سپرد کرو وہ جو تم دیتے ہو، بالمعروف، قانون کے مطابق، دستور کے مطابق. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم اعمال کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.